پوائنٹ نمبر 10، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے کیونکہ یہ وقار اور محاسن عادات کے منافی ہے۔ پھر چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ ہاں، اگر یہ خدشہ نہ ہو تب جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جو تمہیں بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس بات کو سچا مت مانو، کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ اسے سوائے ابو داؤد کی خمسہ نے نقل کیا۔ بقول ترمذی یہ اس باب میں احسن و اصح روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات ان کے ذاتی علم پر مبنی ہے، اور یہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی کے منافی نہیں کہ آپ ایک محلہ کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آئے تو کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ میں دور جانے لگا تو فرمایا قریب ہو جاؤ حتیٰ کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بعد میں آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے جماعت نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بیٹھ کر پیشاب کرنا مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن کھڑے ہو کر کرنا بھی مباح ہے، اور دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، شرمگاہ سے نجاست دور کرے، یہ واجب ہے۔ پتھر اور ڈیلے کے ساتھ یا اس کے مثل کسی چیز سے اور جس سے نجاست دور ہو سکتی ہے، ایسی اشیاء میں سے جن کی کوئی حرمت نہ ہو، مثلا ایسے کاغذ نہیں جن میں پاکیزہ الفاظ لکھے ہوں، یا صرف پانی استعمال کرے یا پتھر وغیرہ اور پانی دونوں استعمال کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت کو جاؤ تو 3 پتھروں کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ کافی ہوں گے۔ یہ روایت حسن ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو 3 سے زیادہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، البتہ طاق عدد ہونا چاہیے۔ اسے احمد، نسائی، ابو داؤد اور دارقطنی نے نقل کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کو جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی لے کر ہمراہ جاتے تو آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے۔ یہ متفق علیہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا تو فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی ایسی بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا کوئی بڑی بات تھی۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ اسے جماعت نے نقل کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچا کرو کیونکہ قبر کا عمومی عذاب اس سے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، یہ دائیں ہاتھ کو گندگی سے آلودہ کرنے سے تنزیہ کے غرض سے ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے تنزیہ انداز میں کہا آپ کو آپ کے نبی نے ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہمیں منع کیا کہ بول و براز کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کرے۔ اسی طرح نجس چیز اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع کیا۔ اسے مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے تخریج کیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ کھانے پینے، کپڑے پہننے اور اخذ و عطا کے لیے جبکہ بایاں ہاتھ ان کے ما سوا امور کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔
یہ روایت صحیح ہے، اسے احمد، ابو داود، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے نقل کیا۔ پوائنٹ نمبر 13، استنجا کے بعد زمین پر ہاتھ مل کر صاف کرے یا صابن وغیرہ کے ساتھ دھو لے تاکہ اس کی بو ختم ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو گئے تو میں ایک برتن میں پانی لایا، آپ نے استنجا کر کے زمین پر ہاتھ رگڑ کر پہنچا۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے ابو داود، نسائی، بیہقی اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ پوائنٹ نمبر 14، پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ اور شلوار کی آسن پر پانی چھڑکے تاکہ کسی قسم کا وسوسہ نہ رہے اور تریاحت محسوس کر کے کہے گا کہ یہ پانی کے قطرے ہیں نہ کہ پیشاب کے۔ حکم بن سفیان یا سفیان بن حکم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے پانی چھڑکا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑکا، پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہی کرتے تھے حتیٰ کہ ان کا کپڑا گیلا ہو جاتا۔ پوائنٹ نمبر 15، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے اندر رکھے اور نکلتے وقت دایاں پہلے نکالے، پھر کہے غفرانک۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو غفرانک کہتے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے سوائے نسائی کے سب نے تخریج کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت اس باب کی اصح ترین روایت ہے، جیسے کہ ابو حاتم نے کہا۔ کئی ضعیف طرق سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے، الحمدللہ اذاقنی لذتہ وابقی فی قوتہ واذھب عنی اذاہ۔ اللہ کی حمد کی اولاً اس طعام کی لذت دی، پھر اس کا بعض حصہ جزو جسم بنایا اور فضلے کا اخراج کیا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ سنن الفطرہ، آداب فطرت۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے کئی سنن پسند کیے اور ہمیں حکم دیا کہ اس ضمن میں ان کی اقتداء کرے، اور ان سنن کو شعار کے قبیل سے کیا جو کثیر الوقوع ہے تاکہ ان کی اتباع دیگر سے متمیز ہو۔ ان کا بیان حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ختنہ کرنا۔ یہ اس ٹکڑے کو قطع کر کے پھینک دینا ہے جس نے اعلیٰ تناسل کے سرے کو ڈھانپا ہوتا ہے تاکہ وہاں میل جمع نہ ہو، نہ پیشاب کا کوئی قطرہ ادھر رکا رہے اور لذت جمع کم نہ ہو۔ یہ مرد کی نسبت ہے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو اس کی شرمگاہ کا اوپر والا کچھ حصہ قطع کیا جاتا ہے۔ بقول محشی عورتوں کے ختنہ کے حکم پر احادیث ضعیف ہے، ان میں کوئی طریق بھی صحت کے ساتھ ثابت نہیں۔ بقول البانی رحمہ اللہ، ان میں سے صرف ایک طریق صحیح ہے جس میں مذکور ہے کہ آپ نے ایک ختنہ کرنے والے سے کہا تھا، خواتین کا ختنہ کرتے ہوئے زیادہ مت قطع کرنا، بس معمولی سا، کیونکہ یہ چہرے کی رونق بڑھاتا ہے اور شوہر کو زیادہ لذت ملنے کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے متعدد طرق ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت سے اس کے شواہد ہیں جنہیں انہوں نے سلسلۃ الصحیحہ میں تخریج کیا ہے۔ یہ سنت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے 80 برس کی عمر میں کلہاڑی سے اپنا ختنہ کیا۔ صحیح البخاری، اس سے بخاری نے روایت کیا، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ختنہ واجب ہے۔ شوافی ہاں
7ویں دن اسے کرانا مستحب ہے بقول امام شوکانی رحمہ اللہ۔ اس کے وقت کی تحدید یا اس کا وجوب ثابت کرنے میں کوئی روایت منقول نہیں، بقول محشی وجوب پر دلالت کرنے والی مرویات موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے ہمارے شیخ مصطفیٰ بن سلامہ کی کتاب یا خلفاء ختنی اور علامہ البانی کی تمام المنہ پڑھے۔ پوائنٹ نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ ان دونوں جگہوں میں اس طرح پھیرنا، کینچی سے کاٹنا، بال صفا اور نورہ یعنی چونے کے پتھر کا استعمال بھی درست اور جائز ہے۔ پوائنٹ 5 ناخن کاٹنا اور مونچھیں چھوٹی کرانا یا ان کا احفا یعنی صفا چٹ کرنا۔ ہر ایک کے بارے میں صحیح روایت وارد ہے، چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو قصیر اور بھاری کرو اور مونچھوں کا احفا کرو۔ یہ متفق علیہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، 5 امور فطرت ہے: زیر ناف بالوں کی صفائی، کھتنا، مونچھیں ہلکی کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور ناخن کاٹنا۔ اسے جماعت نے نقل کیا، دونوں طریقوں یعنی ہلکی کرنا اور صفا چٹ کرنا کر دینا میں سے کوئی ایک ہی متعین نہیں بلکہ دونوں سنت ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مونچھ طویل نہ ہو، اس طور پر کہ کھانے پینے میں اس کے بال لگے اور یہ کہ میل جمع ہو۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی مونچھیں نہ تراشوائی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے احمد، نسائی اور ترمذی نے نقل کیا، بقول ترمذی یہ صحیح ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ یہ سب کام کرنا مستحب ہے۔ بہرحال 40 ایام تک ان کے جسم میں باقی رہنے کی رخصت ہے، اس سے زیادہ چھوڑے رکھنے میں کوئی عذر نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں چھوٹی کرانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے ہمارے لیے 40 دن کا وقت مقرر کیا کہ اس کے بعد ان کا ترک نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم۔ اسے احمد و ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا۔ پوائنٹ 6 داڑھی کا احفا اور اسے چھوڑے رکھنا۔ اس طرح کہ یہ بھاری اور کثیر ہو تاکہ یہ وقار کا ایک مظہر لگے، اتنی چھوٹی نہ کی جائے کہ منڈوانے کے قریب قریب لگے، اور اس حد تک چھوڑی بھی نہ یعنی لمبی کی جائے کہ بدی لگے۔ بقول محشی یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ریش مبارک کی قطر بوینت کرائی ہو، نہ طول سے اور نہ عرض سے، اور جس روایت میں وارد ہے کہ آپ اپنی داڑھی کی خراش کر لیتے تھے وہ ضعیف ہے، کسی طور پر ثابت نہیں۔ دیکھیے البانی کی الضعیفہ۔ بلکہ آپ کی صفت سے ہے کہ بھاری بھرکم داڑھی تھی۔ صحابہ کرام کو آپ کی قرات کے بارے میں آپ کی داڑھی مبارک کی حرکت سے پتہ چلتا تھا۔ داڑھی کو کناروں سے ذرا ہموار کرنا مامور بھی احفا اور اس کے بھاری بھرکم ہونے کے منافی نہیں۔ میرے نانا حافظ عبداللہ محدث بڑی مولوی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل تھے۔ مترجم۔ بلکہ توسط احسن ہے کہ ہر چیز میں اعتدال و توسط ہی بہتر ہے۔ پھر یہ رجولت یعنی مردانگی کی تمامیت اور فحولت یعنی مردانہ شان کے کمال سے ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کا احفا کرو۔ متفق علیہ۔ بخاری نے یہ اضافہ نقل کیا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما حج یا عمرہ کے موقع پر داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے تو جو زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 7
بالوں کا اکرام یعنی خیال رکھنا کہ ان پر تیل لگایا اور کنگھی کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس کے بال ہیں وہ ان کا اکرام کرے۔ اسے ابو داؤد نے نقل کیا۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ایک پراگندہ سر اور داڑھی والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اشارہ سے اصلاح حال کی تو توجہ دلائی۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر آیا تو آپ نے فرمایا کیا اب بہتر نہیں اس امر سے کہ بال بکھرے ہوں گویا شیطان لگو۔ اسے مالک نے تخریج کیا لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بال نہایت گھنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں عرض کی تو آپ نے تلقین فرمایا کہ ان کا خیال رکھو اور روزانہ کنگھی کرو۔ سنن نسائی، اسے نسائی نے نقل کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اس کے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے جمع بال ہیں یعنی کندھوں تک لمبے، کیا روزانہ کنگھی کروں؟ فرمایا ہاں اور ان کا اکرام کرو۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بعد ازاں دن میں 2 مرتبہ تیل لگانے لگے۔ سر کے بال بالکل منڈوا لینا یعنی ٹنڈ کرانا مباح ہے، اسی طرح انہیں بڑھا لینا بھی بشرطے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ یا تو پورا سر صاف کرو یا پورے کو چھوڑو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا۔ سر کے کچھ حصے کے بال منڈوا لینا اور کچھ حصہ میں موجود رکھنا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن کانوں کے پاس اور سر کے اگلے حصے کی نسبت پیچھے سے بال ذرا چھوڑے ہونا اس میں داخل نہیں، کیونکہ وہ فطری طور سے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ نافع کی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزا سے منع کیا۔ نافع رحمہ اللہ سے کہا گیا قزا کیا ہے؟ کہا کہ بچے کے سر کا کچھ حصہ منڈوا لیا جائے اور کچھ حصہ کے بال چھوڑ دے، متفق علیہ۔ لیکن آگے سے کچھ بڑے اور پیچھے یا کناروں سے نسبتاً چھوٹے ہونا جسے عام لوگ بودی کہتے ہیں اس زمرے میں نہیں آتا۔ پوائنٹ نمبر 8، سفید بال نوچے نہ جائے۔ داڑھی میں سر میں مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، کیونکہ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مت نوچو کیونکہ یہ مسلمان کا نور ہے۔ آگے فرمایا جس مسلمان پر اسلام میں بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے، ایک درجہ رفعت عطا کرتا ہے اور ایک خطا معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ شاید مراد ہو کہ ہر سفید بال کے بدلے اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے تخریج کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اس امر کو برا گردانتے تھے کہ داڑھی یا سر سے سفید بال نوچا جائے، اسے مسلم نے روایت کیا۔